اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 50 سے سٹارٹ کرتے ہیں، پارہ نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر تھا، یعنی یہ بھی وہی پیغام دیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی قوم میں آئے، وہی پیغام لے کر آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دے رہے ہیں کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، رب سے استغفار کرو، وہ زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کرے گا۔ جب یہ آیات پڑھتے ہیں نا، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اے پاکستان کے لوگوں، تم نے پاکستان اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ یہود و نصارہ کی نکالی کے بجائے اللہ کے دین کو اپنا لو، اللہ کی بندگی کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہی پیغام قرآن کا پیغام ہے، اسی سے غربت ختم ہوگی، اسی سے خوشحالی آئے گی۔ لیکن بہرحال قرآن کی طرف رجوع کم ہے اور دوسری باقی چیزوں کی طرف رجوع زیادہ ہے۔ پھر ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے ہود کی بجائے قوم کے جبار لوگوں کی جو کہ دشمنان حق تھے ان کی پیروی کی، باطل لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینکے گئے عاد۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں نا، جو چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں سے اتنی محبت رکھنے والا ہے، اب اس کے انداز پر ذرا غور کریں کہ کس طرح سے وہ کہتا ہے کہ دفع ہو گئی وہ قوم، دور ہو گئی وہ قوم۔ وہی بندے ہیں نا جن سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس طرح سے عذاب نازل کر کے یہاں پہ نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہاں پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟
تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ کس کی پرستش نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، جیسے ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اب یہ دلیل ہے اس امر کی کہ یہ معبود جو ہے کیوں عبادت کے مستحق ہیں، یہ ان کی دلیل تھی، کس لیے یہ پوجا کرتے رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیوں کرتے رہنے چاہیے۔ جاہلیت اور اسلام کے جو طرز استدلال ہے اس کا فرق یہاں پہ نمایاں نظر آ رہا ہے۔ حضرت صالح نے کہا تھا اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور دلیل اس پر یہ تھی اللہ نے تم کو پیدا کیے، زمین میں آباد بھی اللہ ہی نے کیا ہے۔ تو ان کے جواب میں مشرک قوم کیا کہتی تھی، ہمارے یہ معبود بھی عبادت کے مستحق ہیں، ان کی عبادت ترک نہیں کی جا سکتی کیونکہ باپ دادا کے وقتوں سے ان کی عبادت چلی آ رہی ہے۔ یعنی مکھی پر مکھی صرف اس لیے مارتے جانے چاہیے، ابتدا میں کسی بیوقوف نے اس جگہ مکھی ماری تھی تو اب اس مقام پر ہر وقت مکھیاں ہی مارتے رہنا چاہیے، یعنی کوئی معقول وجہ ہی نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں بنتی ہے۔ باپ دادا یہ کرتے آ رہے تھے، دیٹس دا ریزن ہم بھی یہ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تھی ان کی دلیل، یہ تھی ان کی لاجک کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ یعنی اگر میں اپنی بصیرت کے خلاف اور اس علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیا ہے صرف تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لیتا ہوں تو پھر اللہ کی پکڑ سے تو تم مجھے نہیں بچا سکتے، بلکہ کیا ہوگا، تمہاری وجہ سے میرا جرم اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور زیادہ سزا دے گا مزید کہ میں نے تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کی بجائے، تمہیں سیدھا راستہ بتانے کی بجائے الٹا جو ہے خود بھی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ لو، بس یہ ایسی مایاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ اب یہ صالح علیہ السلام آئے ہیں، ان کا بھی واقعہ آ رہا ہے، وہ بھی وہی بات دہراتے ہیں، پلٹ آؤ، توبہ کر لو، اللہ کی عبادت کرو۔ ان کی قوم نے بھی چھوٹے بڑے ڈھیر سارے معبود بنا رکھے تھے، انہوں نے بھی انکار کیا۔ اللہ رب العزت سخت ناراض ہوئے، سخت دھماکہ ہوا اور وہ بستیوں میں پڑے رہ گئے۔ نشان بھی ختم ہو گئے کہ جیسے کوئی بستی تھی ہی نہیں۔ اگر کسی کو اتفاق ہوا ہے چند سال پہلے آنے والے زلزلے کے بعد کسی شہر میں جانے کا، ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے چٹیل میدان ہے، ویرانی ہی ویرانی ہے۔ کچھ دن پہلے جہاں گلیاں تھیں، محلے تھے، وہاں پر اب کسی گلی محلے کا نشان تک نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ اب غور کرتے جائیں، اگر دل زندہ ہے تو ڈیفینیٹلی اثر ہوگا، اگر دل زندہ ہے تو ڈیفینیٹلی سمجھ آئے گی ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا بتا رہا ہے ہمیں، کیا سکھا رہا ہے۔ اس کے بعد اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا اس کا واقعہ آگے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ اب یہ جو خوف تھا یہ کس وجہ سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جانتے تھے، پہچان چکے تھے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، اسی لیے
یہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے. لیکن جب انہوں نے اس طرح سے ان کو انسانی شکل میں دیکھا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا بہترین زبردست سا ایک تعلق ہے. یعنی اس قدر دل کے اندر تقویٰ، اس قدر دل کے اندر محبت، اور ہر چیز میں اللہ کا خوف، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. تو جب فرشتوں کو بھی دیکھا نا تو یہی چیز محسوس ہوئی کہ یہ جو فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، تو یہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں سرزد ہو گئی، کہیں میرے گھر والوں سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو گئی ہو، یا میری قوم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو گئی ہو، اور یہ لوگ کہیں عذاب لے کر تو نہیں آئے ہیں، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا ہے، کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی گرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے اس صورت میں بھیجے ہیں. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. یعنی ان کا خوف دور کرنے کے لیے نا یہ جواب دیا گیا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہو گئی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. اب ظاہر ہے فرشتے آئے ہیں، گھر میں سب کو پتہ چل گیا، انسانی شکل میں آئے ہیں، تو سبھی خوف زدہ ہو گئے کہ ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ضرور کسی قوم پر جو ہے نا وہ عذاب بھیجنے کا حکم دے چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، عذاب دینے کا اس بستی کو. تو اسی وجہ سے وہ لوگ ڈر گئے، اور جب فرشتوں نے بتایا کہ نہیں ہم اس بستی پہ عذاب نہیں لے کے آئے ہیں تو وہ پھر ہنس دی. اور پھر فرشتوں نے ڈائریکٹلی حضرت سارہ علیہ السلام کو کیوں یہ خوشخبری سنائی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو پہلے حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹے تھے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو اب حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور کس کی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی. نہ صرف حضرت اسحاق کی بلکہ پھر آگے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری سنا دی گئی. اب حضرت سارہ کیا بولی؟ وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میں بڑھیا ہوگی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا. اب یہ جو جھگڑے کا لفظ ہے نا اس موقع پر، یہ انتہائی محبت اور یہ جو ناز کا تعلق ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ بڑا پیارا تعلق رکھتے تھے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت سی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے. بندے اور اللہ کے درمیان بڑی دیر تک رد و کت جاری رہتی ہے. بندہ اصرار کر رہا ہے یا اللہ کسی طرح قوم لوط پر سے عذاب ٹال دیا جائے، تو اللہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قوم اب خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے، ان کے جرائم اس حد سے گزر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکے. اچھا بندہ پھر یہی کہہ جاتا ہے پروردگار اگر کچھ تھوڑی سی بھلائی بھی باقی ہے نا تو ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں، شاید وہ بھلائی پھل لے آئے. اب یہ جو ڈیٹیل ہے نا اس کی آگے ریزن بھی سمجھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی، اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اسے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب وہ ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور تنگ دل ہوا اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے. اب یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کا گھبرانا ہے نا یہ کس وجہ سے تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام تو اس لیے سمجھے کہ وہ سمجھ رہے تھے میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، اور اس بات سے بے خبر تھے کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جو آئے ہیں یہ فرشتے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ ان مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی اور دل تنگی کی جانب ہو گیا تھا، کیونکہ جانتے تھے ان کی قوم کیسی بد کردار ہے اور کتنی بے حیا ہو چکی ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے ہوگر تھے. لوط نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں.
لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنے والا ہے۔ اب یہ تیسرا عبرتناک واقعہ ہے جو اس سورہ میں لوگوں کو سبق دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم کسی بزرگ کی رشتہ داری، کسی بزرگ کی سفارش جو ہے نا وہ تمہیں گناہوں کی پاداش سے نہیں بچا سکتی۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تو ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آن پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، اور جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو منظر ہے نا، فرشتے عذاب لے کر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم ان کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کو مزید مہلت دے، ان کی سفارش قبول نہیں ہو رہی۔ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکوں کی صورت میں فرشتے پہنچے، بد کردار قوم کے اوباش جمع ہو گئے۔ اب اس قوم کا بگاڑ دیکھیں، بے حیائی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ لوط علیہ السلام بے بسی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر فرشتے تسلی دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل جائیں، سوائے اپنی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور اس کے بعد وہ بستی تباہ کر دی گئی۔ نشان زدہ پتھر برسائے گئے، ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر جو ہے نا یہ کس شخص کو لگنا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کا ذکر جو شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب نے کہا بھائیو، تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب بہت رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا،
اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ یہاں پورا واقعہ جو شعیب علیہ السلام کا بتایا گیا ہے، شعیب علیہ السلام قوم مدین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بندگی کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو گھاٹا نہ دو، تو پھر وہ کیا کہنے لگے کہ مذہب کا تجارت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مذہب اور چیز ہے، زندگی اور چیز ہے، ہمیں دنیا بھی چلانی ہے، تو کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے مال میں تصرف بھی نہیں کر سکتے؟ آج کل ہم بھی کہتے ہیں نا، ہر معاملے میں مذہب کی بات نہ کیا کرو، یہ جی ہر معاملے میں آپ نے دین کو لے کے آ جاتے ہیں۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان میں ہر طرح کے پروگرام کرنے کی آزادی ہے، ہر طرح کی NGOs جو ہیں وہ اداروں میں جا جا کے پروگرامز کرتی ہیں، جنسی تعلیم دے رہی ہیں، بہت غلط قسم کے ایجنڈے چلائے جا رہے ہیں، لیکن جو مذہبی دینی NGOs ہیں ان کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جو روشن خیالی ہے یہ 3500 سال پہلے قوم شعیب کی بھی تھی۔ اپنی عملی زندگیوں سے انہوں نے مذہب کو نکال دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نکال دیا تھا۔ کیا ہوا ان کا رزلٹ؟ کہ وہ تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے، اور پھر فرعون اور ان کی قوم کی طرف جو ہے، فرعون اور اس کی قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیاں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر یہ پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر آپ ہی ظلم ڈھایا۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہیں آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ اب یہ ساری مثالیں، قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کی پیروی کی۔ اللہ فرعون کے بارے میں فرماتا ہے فرعون قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ اب اس مثال کی روشنی میں ہمیں دو اہم مناظر نظر آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جن لیڈرز نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے، حق کے خلاف راستوں پر چلایا ہے، ان کے پیرو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہم کس انجام کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ساری مصیبتوں کا ذمہ دار انہی کو سمجھیں گے۔ صورتحال کیا ہوگی کہ آگے آگے وہ لیڈر ہوں گے، پیچھے پیچھے پیروکار ہوں گے جو دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جو پیروکار پیچھے ہوں گے وہ ان کو گالیاں دیتے ہوئے ان پر لعنتوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے جائیں گے۔ پھر جو دوسرا منظر ایک سامنے نظر آتا ہے وہ کیا کہ جن لوگوں نے نیک رہنمائی کی، جو لوگ ان کے پیچھے چلے، وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے، تحسین کے پھول برساتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ فرمایا کہ تیرا رب جب کسی ظالم کی بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔
رہے وہ لوگ جو نیک وقت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور ہلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے پورے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، لیکن اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی بندگی کر، اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ چند بستیوں کی سرگزشت جو اللہ رب العزت نے ہمیں سنائی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو وہ معبود جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اس وقت تو ان کے کچھ کام نہیں آ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب تیرا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے، اور پھر واقعی اس کی پکڑ بڑی سخت، بڑی شدید ہے۔ ان سب میں نصیحت ہے، تذکیر ہے، عبرت ہے ہر اس انسان کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ ان نشانیوں پر ہم نے غور کرنا ہے، ہمارے لیے ان میں کیا سبق ہے، ان تمام واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رد کر دیتی ہے نا، اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر دوسرے نظاموں کی اطاعت کرتی ہے، مذہب کو عملی زندگی سے نکال دیتی ہے، عملی زندگی میں یا تو پھر وہ دوسری قوموں کی پیروی کرتی ہے یا باطل سرداروں کی پیروی کرتی ہے، تو یہ سب چیزیں کسی بھی قوم کو اخلاقی پستی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد بگاڑ آتے ہیں، اور جب اخلاقی اور عملی خرابیاں کسی قوم میں آ جائیں تو وہ قوم کسی خیرخواہ کی بات جو ہے نہ سنے
تب بھی ایک حد تک اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ قوم پکڑی جاتی ہے، زوال کا شکار ہو جاتی ہے، عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو تباہ کر کے پھر اس کی جگہ دوسری قومیں اٹھا دیتا ہے۔ اب یہ سارے اسباق پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، قرآن کو ہم نے کس حد تک تھاما ہے، کس حد تک اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہے، اور کس طرح سے ہم عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب کو ساتھ میں پیغام دیا گیا ہے کہ ان احکامات کو ذہن نشین کر لو۔ پہلی بات، جو قرآن ہمیں دیا گیا اس کو تھام لیں، اس کو تھام لیں، اس پر جم جائیں، اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی ہے کہ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ یہ ظالم کون ہیں؟ شرک کرنے والے، اللہ کی بات نہ ماننے والے، اللہ کے دین کو مشتبہ بنا دینے والے، دین سے ہٹانے والے، یہ سب ظالم لوگ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرو، نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور ان برائیوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ خود زیادہ نیک بنو، زیادہ عبادت گزار بنو، اور بدی کو نیکی سے شکست دے دو، صبر کرو، اللہ کے دین کی اقامت کی راہ میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان پر صبر کرو۔ اور پھر پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے کہ کیوں نہ قوم میں ایسے لوگ موجود رہے جو زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو روکتے، یعنی ایسے لوگ جو ہیں نا وہ کسی بھی قوم میں موجود رہنے چاہیے جو فساد والوں کو روکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ناحق تباہ نہیں کیا کرتا یہاں تک کہ اس کے باشندے جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہوں۔ جب تک نیک لوگ باقی رہتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر پکڑتا نہیں ہے، اس پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا کام کرنے والوں کو تسلی دی گئی ہے، اللہ کے بھروسے پر اللہ کی بندگی کا کام جاری رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ سورہ ہود تھی جو گزشتہ اقوام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ہمیں اللہ